بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج 20 جنوری 2021 اور بدھ کا دن، اور میں ہوں محمد اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی کی جانب سے۔ اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی گندم کے کاشتکاران کے لیے کچھ اہم پیغام وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ گندم، خاص طور پہ دھان یعنی پیڈی یا چاول، کپاس، مکئی، کماد کے بعد جن لوگوں نے کاشت کی ہے گندم، وہ فصل کو دوسرا پانی 80 سے 90 دن بعد لگا دیں، اور پچھیتی کاشت کے لیے پہلا پانی شاخیں نکلتے وقت بوائی کے 25 سے 30 دن بعد، اور دوسرا پانی 70 سے 80 دن بعد، یعنی جب وہ گوب کی حالت ہو، گوب کے وقت وہ لگائیں۔ اگر پہلی آبپاشی میں تاخیر ہو گئی ہو تو جلد از جلد آبپاشی کر دیں، اور ریتلی زمینوں میں یوریا کھاد 4 برابر قسطوں میں ڈالیں، اور پہلی آبپاشی کے بعد کھیت وتر حالت میں آنے پر دوہری بار ہیرو وہ چلائیں، اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے فصل کی ابتدائی حالت میں پہلے پانی کے بعد جڑی بوٹیوں کی شناخت کو مد نظر رکھتے ہوئے زہروں کا فوراً سپرے کریں۔ لیکن مجھے کچھ اطلاعات یا وائس میسیجز آئے، اور خصوصاً جہلم کے قریب داراپور میں لوگوں نے جو لگا رکھی ہے گندم، تو وہ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نسیم صاحب، انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب دھند ہے، بہت زیادہ سارا دن دھند رہتی ہے، تو اس میں کیا سپرے کر سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کا؟ تو میری جان، میں نے ان کو کہا نہیں، دھند میں، تیز ہوا میں اور بارش میں سپرے نہیں کیا جاتا۔ البتہ اب دیکھیں نا، جڑی بوٹیوں کے لیے سپرے جو ہے وہ چوڑے اور نوکیلے پتوں والی دونوں اقسام کی جڑی بوٹیوں کی موجودگی کی صورت میں دونوں طرح کا زہر جو ہے ان کو ملا کر، یا ان کے پری مکسرز جو کہ مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہیں، وہ ان سے سپرے کریں، ورنہ علیحدہ علیحدہ بھی سپرے کر سکتے ہیں مونوکوٹیلیڈنس یعنی نوکدار جڑی بوٹیوں کے لیے، یا گھاس نما جڑی بوٹیوں کے لیے، اور چوڑے پتے والی کے الگ الگ۔ اور جڑی بوٹی مار جو زہریں ہیں ان کا سپرے، اس کے لیے 100 سے 120 لیٹر پانی فی ایکڑ یہ استعمال کریں۔
اور سپرے اس وقت کریں جب سورج پوری طرح چمک رہا ہو. میں نے کہا نا دھند یا ایون جو اوس ہوتی ہے یا شبنم ہوتی ہے، اور جو ایسٹ پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں، یا جس کو کہتے ہیں چڑھتے پنجاب میں جتنے ہم میرے کاشتکاران ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تریل کا، تریل وہ کہتے ہیں شبنم کو، یا ڈیو اوس جو پڑتی ہے اس کے اثرات جب فصل پر بالکل نہ ہوں تو پھر آپ سپرے کریں. دھند یا شبنم یا تریل جس کو کہتے ہیں، ڈیو، اس کے اثرات ختم ہو جائیں، جب سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہو اور تیز ہوا نہ ہو، تو پلیز اس وقت آپ جڑی بوٹیوں کا سپرے کر دیں. اور سپرے کے دوران فصل کا کوئی حصہ دوہری بار سپرے نہ ہو، اور نہ ہی کوئی حصہ سپرے سے رد ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اب آپ کو بار بار کہوں ذرا اچھا نہیں لگتا، دھند، تیز ہوا، بارش کی صورت میں سپرے بالکل نہ کریں میری جان. اور سپرے کے بعد گوڈی یا بار ہیرو کا استعمال بھی نہ کریں. علیحدہ علیحدہ سپرے کی صورت میں یا دونوں طرح کی زہریں ملا کر سپرے کرنے کی صورت میں زہروں کی جو مقدار ہوتی ہے، جو ریکمینڈڈ ہے، جو سفارش کردہ مقدار ہے، وہ اس سے کم نہ استعمال کریں. اور سپرے کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سپرے کرنے والے نہ انہوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ نہ دستانے جس کو کہیں گے نہ وہ پہنتے ہیں، اور نہ ہی وہ ماسک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. آج کل اتنے اچھے ماسک آ گئے ہیں مارکیٹ میں، بڑے سستے اویلیبل ہیں. ان ماسک کا استعمال کریں. عام حالت میں بھی SOPs ہیں یہ کرونا سے بچنے کے لیے، تو کیوں نہ ہو کہ اس سے بھی بچا جائے یہ زہروں کے مضر اثرات سے. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جو نہیں کرتے اور پھر وہ بعد میں مبتلا ہو جاتے ہیں زہر کا. اور کسی کو زہر کا اثر ہو جائے تو ایٹروپین سلفیٹ کی گولیاں یا انجیکشنز ہر وقت وہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ میری گزارشات تھیں. یہ اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی کی جانب سے تمام کاشتکاران اور خاص طور یہ گندم کے کاشتکاران اور تمام صوبوں کے جہاں جہاں گندم کی بوائی ہو چکی ہوئی ہے، گندم لہلہا رہی ہے، ان میں پلیز ان سفارشات پہ عمل کریں. اب مجھے اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی کی جانب سے اجازت دیں، لیکن ایز یوزول پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.